بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اس انسان سے گزارش ہے جو ایمان والا ہے، علم والا ہے اور انصاف والا ہے، ذرا اس جہلمی بابا کی گفتگو غور سے سنیں۔ اسی طریقے سے اہل تشیع میں جتنے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پہلے ہی تنگ تھے کہ یہ عجیب قسم کی یہ ٹیبوز والی ایکٹیویٹیز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا اور پوری دنیا میں اسلام کی بدنامی کا باعث بننا۔ وہ ایک اہل تشیع عالم کو میں ٹی وی پہ سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہمارے روحانہ کارٹونز کے اوپر اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیاں توڑتے ہیں، موٹر بائک توڑ دیتے ہیں، مشینیں اے ٹی ایم کی توڑ دیتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں، تو غیر مسلموں کو کیا امیج جاتا ہوگا کہ اسلام تو اس قسم کی بدامنی۔ تو میں نے کہا تھا سر جان کی مان پائیں تو ہم بھی عرض کریں کہ جب آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں بجائے کسی یزیدی کو پکڑ کے چھری مارنے کے، وہ بھی نہ مارے، اسے علمی چھریاں مارے جو ہم نے ماری ہیں، آپ اپنے آپ کو چھریاں مارتے ہیں، آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں، اب آپ نے مٹکے توڑنے، اپنے علماء آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، زنجیر زنی کرتے ہیں، گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، جھولے نکالتے ہیں، تو کیا غیر مسلم اس وقت نہیں سوچتے ہوں گے کہ اسلام ان رسومات کا نام بدنامی نہیں ہو سکتی؟ تو جو ڈاکٹرن آپ بنا رہے ہوتے ہیں ذرا اس کو دوسرے اعتبار سے دیکھیں کہ یار یہ کیا اسلام کی تعلیمات یہ اس چیز کا اس کو آج تک کسی نے یہ نہیں سمجھایا کہ لوگوں پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے۔ جہلمی بابا، آپ تو برساتی مینڈک ہیں اور برساتی مینڈک بہت ٹر 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 کرتا ہے۔ جہلمی بابا، آپ کی کوئی شیعہ سنتا ہے، مانتا ہے، آپ کی پرواہ کرتا ہے؟ شیعہ تو وہ باشعور اور غیرت مند افراد ہیں جنہوں نے پاک نبی سے صدیوں بعد آنے والے علماء سو اور اماموں سے فقہ نہیں لی، جنہوں نے زنانیوں سے، غلاموں سے اور یہودیوں سے روایت نہیں لی۔ آپ ذرا ریسرچ تو کریں، سوشل میڈیا پر ہر چیز موجود ہے کہ کتنے شیعہ ڈگری ہولڈر ہیں، کتنے شیعہ عالم ہیں، کتنے باشعور ہیں اور کتنے قابل ہیں، اور وہ ماتم بھی کرتے ہیں، مجلس بھی سنتے ہیں، نوحہ بھی پڑھتے ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، چھریاں بھی مارتے ہیں۔ الحمدللہ، شکرن اللہ۔ ان پڑھ جاہل تمہارے گروہ میں ہیں جو اپنے ہی نبی کو 40 سالہ نبی کہتے ہیں، ان پڑھ نبی کہتے ہیں، آپریشن شدہ نبی کہتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو اسلام پر، قرآن پر اور نبی پر بات کرنے والے؟ تم نے نبی پاک سے متعلق ایسی لغو گفتگو کی ہے، استغفار۔ کیا غیر مسلم تمہاری گفتگو نہیں سنتے، تمہاری کتابیں نہیں پڑھتے؟ پہلی بات کہ کبھی بھی کوئی مومن متقی یہ پرواہ ہی نہیں کرتا کہ میرے علم، ایمان اور عشق سے متعلق میرے سگے ماں باپ، میرے بہن بھائی اور میرے رشتہ دار کیا کہیں گے۔ عشق اور ایمان پر شرمندگی نہیں ہوتی، ناز ہوتا ہے۔ پھر وہ غیر مسلموں کی پرواہ کریں گے؟ غیر مسلموں کی پرواہ میں شیعہ اپنا دین چھوڑ دیں، عقیدہ چھوڑ دیں، ایمان چھوڑ دیں؟ تم نے جملہ بولا کہ تم خود پر چھریاں چلاتے ہو، کسی یزیدی کو چھری مارو۔ تم خود پر چھریاں چلاتے ہو، کسی یزیدی کو چھری مارو۔ دوبارہ سن لو اپنا جملہ۔ تم نے جملہ بولا کہ تم خود کو چھریاں مارتے ہو، کسی یزیدی کو چھری مارو۔ جو بھی پڑھا لکھا ہوگا، جو بھی باشعور ہوگا، جو بھی غیرت مند ہوگا، وہ میرے جملے پر غور کرے گا کہ میرے پیارے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال روتے رہے، 40 سال روتے رہے، اپنی آنکھیں کھو دی، آنکھ سے قیمتی کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب تم کہو گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام خود کو اذیت دیتے رہے، اپنے جسمانی عضو کو ختم کر دیا، اپنی آنکھ کے نور کو ختم کر دیا، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے، اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے تم پاک نبی کی عقل پر، ان کے عمل پر بات کر سکتے ہو؟ وہاں کہو کہ حضرت یعقوب خود نہ روتے، اپنی آنکھیں نہ کھوتے، بلکہ حضرت یوسف کو مارنے اور بیچنے والے بیٹوں کی آنکھیں نکال لیتے۔ افسوس 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 ہے تمہاری عقل پر۔ شیعوں نے آج تک کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا۔ تمہیں کبھی کسی شیعہ نے چھری ماری؟ تمہیں کسی شیعہ نے کبھی کوئی جوتی ماری؟ تمہیں کبھی کسی شیعہ نے آگ پر کھڑا کیا؟ تمہیں کسی شیعہ نے مجبور کیا کہ آؤ ہمارا گھوڑا پکڑو؟ کسی شیعہ نے تمہیں کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ جھولا اور تعزیہ اٹھواؤ؟ تم کیوں پریشان ہو؟ شیعہ اتنے مطمئن ہے اور تم اتنے بے سکون ہو۔ اللہ تمہیں بے سکون ہی رکھے گا انشاءاللہ۔ حیرت ہے، حیرت ہے، آگ پر کھڑے ہو کر شیعہ ماتم کرتے ہیں، لگ تو ایسا رہا ہے کہ اس آگ میں جل تم رہے ہو۔ واقعی حسد ایک آگ ہے جو حاسد کو اندر ہی
اندر جلا دیتی ہے. یہ تمہارے دل میں جو آگ لگی ہے یہ پرانی آگ ہے. یہ وہی آگ ہے جو تم لوگوں نے محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے گھر پہ لگائی تھی. آج وہ تمہارے دلوں کے اندر لگی ہوئی ہے. شیعہ ایسے کسی عالم کو نہیں مانتے جو انہیں مظلوم کے غم، ماتم اور شعر اسلامی سے روکے. مرزا صاحب غیر مسلم دل رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں. وہ دہشت گرد نہیں، وہ بے انصاف نہیں. جانتے ہیں حضرت یعقوب 40 سال زندہ بیٹے پر روئے اور شیعہ پاک نبی کے بیٹے پر روتے ہیں. اس میں عجیب کیا ہے؟ غیر مسلم جانتے ہیں مسلمان سر مڑوا کر لباس کی حالت بدل کر صفا و مروہ کے چکر لگاتے ہیں، عرفات میں جلسہ کرتے ہیں، ایک عمارت کے گرد چکر لگاتے ہیں، ایک پتھر کو چومتے ہیں اور 3 پتھروں کو پتھر مارتے ہیں. غیر مسلموں کے لیے اسلامی شعار کوئی غلط حرکات نہیں ہے، نہ بدنامی کا باعث ہیں. غیر مسلم جانتے ہیں کہ کتا اگر وفادار ہو تو زندہ ہو جاتا ہے، عامر ہو جاتا ہے، بلکہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. تو ان کے قریب رسول کے بیٹے کا گھوڑا کوئی عجیب بات نہیں ہے. غیر مسلم قرآن پڑھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ متبرکات والا صندوق تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے پھر رہے ہیں، تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے پھر رہے ہیں، تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے پھر رہے ہیں. تو ان کو عجیب نہیں لگتا کہ شیعہ رسول کے بیٹے کا جھولا اٹھائے پھر رہے ہیں. یہ ایمان کی بات ہے، یہ عشق کی بات ہے، یہ شیعوں کا دین ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، شیعوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اب میں بتاؤں کہ غیر مسلموں کی نظر میں بدنامی کا باعث کیا ہے. اس چھوٹی سی مختصر ویڈیو میں کتنا بتا سکتی ہوں، ورنہ تو میرے پاس انبار لگے ہوئے ہیں کتابوں کے. میری جتنی عمر ہے اس سے زیادہ کتب بھری پڑی ہیں تمہارے کارناموں سے، تمہارے کارناموں سے. اب میں بتاؤں کہ غیر مسلموں کی نظر میں بدنامی کا باعث کیا ہے. آپ ہمت کر کے قرآن ترجمے، تفسیر اور شان نزول کے ساتھ پڑھیں نا، خود بھی پڑھیں، اپنی جوان نسل کو بھی پڑھائیں. غیر مسلم سورہ منافقون نہیں پڑھتے، غیر مسلم وہ حملہ نہیں پڑھتے جو تبوک سے واپسی پر نبی پاک پر ہوا. غیر مسلم جنگ احد کے اور جنگ خندق کے واقعات نہیں پڑھتے. غیر مسلم نبی کے عاشقوں، غلاموں کے مال غنیمت پر جھگڑے نہیں پڑھتے. غیر مسلم سورہ حجرات، سورہ تحریم، سورہ قلم اور بہت سی ایسی صورتیں نہیں پڑھتے جن کا شان نزول آپ چھپاتے ہیں. غیر مسلم تمہاری احادیث کی کتب، تاریخ کی کتب نہیں پڑھتے. میں پڑھ کے سناؤں کون سی صورت کا شان نزول بیان کروں، کون سی احادیث بتاؤں. رضاعت والی حدیث پڑھوں کہ نامحرم کو محرم کیسے بناتے ہیں. ان کا نبی زندہ ہے، ان کا نبی مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے. تم کہتے ہو کہ ہمارا نبی توبہ استغفار 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 پیشاب بھی نہیں روک سکتا. میں حلالے کا بیان پڑھوں، میں سورہ آل عمران اور احزاب کی آیات پڑھوں. تم پڑھ دو، تم بیان کرو تمام واقعات. سورہ آل عمران میں جو احد کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، جو سورہ احزاب میں اللہ نے حالت بیان کی ہے. مولوی صاحب اتباع رسول پر ایک لیکچر دیں کہ نبی کا اتباع کیا ہوتا ہے. اطاعت رسول پر ایک لیکچر دیں. کبھی عاشق بھی معشوق کو تنہا چھوڑتے ہیں. فلسفہ عشق پر ایک لیکچر دیں. عشق محمد مصطفیٰ پر ایک لیکچر دیں کہ عرب کے سخی کو آپ غریب لکھتے ہیں، آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال چھپاتے ہیں. آپ تاریخ میں نہیں پڑھتے مسلمان مہاجر بن کر بے سر و سامانی کی حالت میں انصار کے پاس گئے اور انصار نے مدد کی. نبی پاک نے اصحاب صفہ کی کفالت کی. قرآن میں عرب کی بھوک کا حال نہیں لکھا ہے. مسلمان تو خود انصار کے ممنون تھے. آپ نے مسلمانوں کا مال دکھایا، حضرت خدیجہ کا مال چھپایا. اپنے مسلمانوں کو کیوں نہیں بتایا کہ مسلمانوں کے حالات تو جنگ خیبر کے بعد ٹھیک ہوئے اور مدینہ کی عورتیں حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کر کہتی تھیں کہ یا علی جوڑی جیوی، اور مولا علی خیبر شکن کو دعائیں دیتی تھیں. اللہ فرماتا ہے میرا نبی خلق
عظیم کا مالک ہے. تم دوسروں کی مذمت میں آئی آیات نبی سے منسوب کر دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے میں نے پاک نبی کو تزکیہ نفس کے لیے بھیجا، اور نبی خود فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. تم نبی کو ان پڑھ بتاتے ہو اور نبی کا آپریشن کرواتے ہو، نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو، نبی کے چچا اور والدین کو کافر کہتے ہو. جو خاندان دعائے ابراہیم ہے اس کو مومن نہیں مانتے. پہلے تاریخ کے اسٹوڈنٹ کو مطمئن کرو. تاریخ کا طالب علم پریشان ہے کہ جو 23 سال نبی سے لڑتے رہے وہ مسلمان بھی بن گئے، حکمران بھی بن گئے، دین کے وارث بھی بن گئے، اور جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی وہ سب کے سب کافر بن گئے، اور جو بچ گئے وہ تم لوگوں نے مار ڈالے. تم بنو امیہ کی پیروی میں نبی پاک کے والدین اور ان کی چچا کی شان میں گستاخی کرتے ہو. یاد رکھو ایمان وہ لاتا ہے جو پہلے بے ایمان ہو. تم حضرت موسیٰ کی والدہ سے متعلق کیا لکھتے ہو؟ تم حضرت آسیہ سے متعلق کیا لکھتے ہو؟ اور یہی نظریہ تمہارا نبی پاک کی والدہ سے متعلق تبدیل ہو جاتا ہے. تم اپنے بچوں کو، اپنی جوان نسل کو یہ بتاتے ہو کہ 54 سالہ نبی نے 8 سالہ بچی سے شادی کی. بہت اچھا دین تم غیر مسلموں کے سامنے پیش کرتے ہو کہ ہمارے ایک 70 سالہ بزرگ نے اپنی نواسی کی 9 سالہ بیٹی سے شادی کی. اس طرح تم اپنے بزرگ کی شان بڑھاتے ہو یا گھٹاتے ہو؟ اپنی نواسی کی بیٹی نواسی کی بیٹی سے 70 سالہ بزرگ کی شادی کروا کر تم اپنے بزرگ پر احسان کرتے ہو. کچھ اللہ کا خوف کرو. غیر مسلم ایک پودے کی ہزارہ اقسام سے واقف ہیں، اس پر اثر انداز ہونے والے موسموں سے واقف ہیں کہ وہ کس زمین میں، کس علاقے میں پھولے گا. وہ ایک جانور کی کئی نسلوں سے واقف ہیں. وہ درندوں، پرندوں، خزندوں کے قبیل سے واقف ہیں. وہ پتھر کی اقسام و اہمیت سے واقف ہیں. کدھر جاؤ گے تم لوگ؟ تم تو اپنے نبی کی ہر وقت کی عبادت نماز سے بھی نہ واقف ہو کہ ہاتھ کھول کر پڑھتے تھے یا باندھ کر پڑھتے تھے، نماز اکٹھی پڑھتے تھے یا الگ الگ پڑھتے تھے، روزہ کب رکھتے تھے، کب افطار کرتے تھے، احکام حج کیا ہیں، کیا لیا اپنے نبی سے یا بدل دیا. تم غیر مسلموں کو بتا سکتے ہو کہ نبی کے بعد کیا ہوا؟ غیر مسلموں کو حدیث ثقلین بھی سناؤ اور پھر نبی پاک کی اولاد کے ساتھ جو ہوا وہ بھی بتاؤ. تمہاری پوری زندگی تضاد ہے. تم غیر مسلموں کو تو بعد میں جواب دینا، پہلے اپنی جوان نسل کو تو جواب دو، تاریخ کے طالب علم کو تو جواب دو جو پاک نبی سے 23 سال لڑتے رہے. وہ مسلمان بھی بن گئے، حکمران بھی بن گئے، دین کے وارث بھی بن گئے، اور جو نبی کو بچاتے رہے، چھپاتے رہے، کھلاتے رہے وہ کافر. افسوس افسوس افسوس. ملا صاحب سناؤ نا دنیا کو وہ احادیث جو ہماری جوان نسل بھی نہیں پڑھ سکتی. ملا صاحب سچے واقعات بتاؤ نا. کیوں آپ کے ہاں قرآن پڑھنے پر، حدیث پڑھنے پر، تاریخ پڑھنے پر لوگوں کی توہین ہوتی ہے؟ آپ اپنے بڑوں کی قانون بنا کر کیوں عزت کرواتے ہیں؟ کیوں کچھ لوگوں کی عزت نہیں کرتے کہ قانون بنانا پڑتا ہے؟ اصل وجوہات کیا ہیں؟ اگر وجوہات کے ذمہ دار آج کے لوگ ہوتے، اگر وجوہات کے ذمہ دار 2-4 لوگ ہوتے، ان پڑھ لوگ ہوتے، جاہل لوگ ہوتے تو ان کی کون سنتا؟ ان سے ایسے واقعات ہیں جن کو روکنے کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. ملا صاحب ہمت کر کے ایک ایک کر کے سیاستہ کی اور اصول اربع کی سب احادیث پڑھ کر لوگوں کے سامنے لائیں. آپ کو تو اپنی نسل ہی نہ جینے دے، اپنے جوان ہی نہ جینے دے، یہ اسٹوڈنٹ ہی نہ جینے دے کہ اتنا ظلم، اتنا تاریخ کو بدلا گیا، اتنا واقعات کو بدلا گیا، اتنا دین کو بدلا گیا. بدعات کا انجام قرآن و حدیث سے پڑھ لو. دین میں اتنی تبدیلی؟ مرزا صاحب آپ کی تو اتنی ہمت ہی نہیں کہ سورہ تحریم شان نزول کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کریں. آپ تو سورہ حجرات بیان کرنے میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. آپ ہی یہ حدیث بارہا سناتے ہیں کہ مولا علی سے محبت کرنے والا مومن اور بغض رکھنے والا منافق ہے. تو ان بغض رکھنے والوں سے متعلق کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ہی حدیث ثقلین بیان کرتے ہیں تو پھر امت کو گمراہی سے بچنے کا طریقہ کیوں نہیں بتاتے؟
नबी पाक ने जब कहा कि मेरे अहले बैत का दामन पकड़े रखना, तो ये दामन किसने छोड़ा? याद करें कि आपका बयान है, आपका ही एक वीडियो क्लिप था कि शिया किसको पीट रहे हैं, और आपने कहा था ये मुसलमानों के दम को पीट रहे हैं कि एक नबी के इतना कम अरसा बाद उसकी सारी नस्ल को मैदान करबला में मार दिया जाए और बाद में मक्का, मदीना, बसरा, कूफा से चुन चुन कर सादात को मारा जाए, ये उसका रद्द अमल है। मिर्जा साहब, हमारी पैदाइश से पहले कश्मीर पर कई सालों से जो मातम हो रहा है, जो टीवी पर दिखाया जा रहा है, गैर मुस्लिम उसका मजाक नहीं उड़ाते, गैर मुस्लिम हमारी बेईमानियों का मजाक नहीं उड़ाते, हमारे फ्रॉड का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी मिलावट का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी रिश्वत का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी दो नंबरी का मजाक नहीं उड़ाते, हमारी दहशत गर्दी का मजाक नहीं उड़ाते। अब अल्लाह ने मौका दिया है, मुसलमान जाएं इसराइल में काफिरों से लड़ें। अपने मुसलमानों के तो गले काटते हैं, अपने मुसलमानों को तो धमाकों से मार देते हैं, खुद कुछ हमले करते हैं। अब तो अल्लाह ने मौका दिया है, दुनिया के सामने अल्लाह ने जाहिर कर दिया है कि मुसलमान की मदद करता है। अब तो बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं कि मुसलमान आपस में रहम दिल होते हैं और कुफार पर शदीद होते हैं। अब जरा कुफार के सामने जाकर शदीद होकर दिखाएं। न तारीख में कोई आपका कुफार पर शदीद रहा है। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि मुझे तारीख इस्लाम से दिखाएं कि कुफार पर शदीद कौन था और मोमिनों पर रहम दिल कौन था। क्या हजरत बिलाल मोमिन नहीं थे? क्या हजरत अम्मार यासिर मोमिन नहीं थे? क्या हजरत अबू जर मोमिन नहीं थे? क्या हुजर बिन अदी मोमिन नहीं थे? तो बताएं कि कुफार पर कौन शदीद था और मोमिनों के मामले में कौन रहम दिल था। तो आपको एक ही नाम नजर आएगा, एक ही नाम। फिर कौन सा वो नाम है? आप ही रिसर्च करें कि तारीख इस्लाम में काफरों पर कौन शदीद था और मुसलमानों पर कौन नरम था। इकबाल ने कहा है ना कि हो हल्के यारां तो बरेशम की तरह नरम, रज में हको बातिलो तो फौलाद है मोमिन। आज मोमिन कहाँ है? ना हमें कल कोई तुम्हारा नजर आता था, ना आज कोई तुम्हारा नजर आता है। अगर आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, मोमिन हैं, आशिक़े रसूल हैं, गुलामे रसूल हैं, या सिर्फ इंसान ही हैं, तो कर जाएं ये खिदमत। तमाम की तमाम अहादीस सामने लाएं, फिर नौजवान तुम्हें बताएंगे कि तभी हमें गैर मुस्लिम दहशत गर्द कहते हैं, दोगला कहते हैं, हमसे नफरत करते हैं। तुम्हारे तजाद पर तारीख का स्टूडेंट परेशान है कि हजरत अबू बकर से भी प्यार, उनके दो बेटों के कातिलों से भी प्यार, हजरत उमर से भी प्यार, उनके बेटे के कातिल से भी प्यार, हजरत उस्मान से भी प्यार, उनके कातिल से भी प्यार, हजरत अली से भी प्यार, हजरत अली के कातिल से भी प्यार, इमाम हसन और हुसैन से भी प्यार और उनके कातिलों से भी प्यार। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मुसलमानों, तुम हजरत अबू बकर से भी प्यार करते हो, उनके नवासे सहाबी रसूल अब्दुल्ला बिन जुबैर जो खुद एक सहाबी के बेटे हैं और उनकी वालिदा भी सहाबिया हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के कातिल और हजरत अस्मा बिनते अबू बकर की बेअदबी करने वाले हिजाज बिन यूसुफ जिसने हजार सहाबा का कत्ल किया। हिजाज बिन यूसुफ को हीरो लिखते हो, उस पर ड्रामे बनाते हो, उस पर नावल लिखते हो। हिजाज बिन यूसुफ के जालिम भतीजे मोहम्मद बिन कासिम ने मक्का, मदीना, बसरा, कूफा कहीं भी नबी की औलाद को सुख से जीने नहीं दिया। नबी की औलाद का सादात का पीछा करते हुए सिंध आया, तुम उसको भी हीरो लिखते हो। नबी पाक की कुरान के मुताबिक अताअत फर्ज है, इत्तबा फर्ज है, मगर तुम लोग नबी पाक से मुतल्लिक जो राय रखते हो वो सब जानते हैं। मिर्जा साहब, अल्लाह से हदायत, ईमान और इश्क मांगे, अल्लाह से हदायत, ईमान और इश्क मांगे। ये थोड़ा सा सतई और जानिबदार इल्म खतरनाक होता है। आप अल्लाह से जब ईमान, इश्क और हदायत मांगेंगे तो आपका ये जरा भोरा इल्म भी बहुत हो जाएगा। आप जिनकी खातिर, जिनके कहने पे, जिनको खुश रखने के लिए बोलते हैं, अल्लाह आपका इंजाम उन्हीं के साथ करे। आखिर में मेरी दुआ है, अल्लाह आपको और अता भांडे आलवी को अपने बुजुर्गों के साथ रखे, आमीन। और हमारी नौजवान नस्ल को सच्चा आशिक़े रसूल बनाए, आमीन सुम आमीन।